ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار ممتاز علی بھٹو صاحب. ان سے ہمارا بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. سردار صاحب, آپ نے تو سنا, ہم نے بھی سنا کہ اجتماعی شادیاں تو ہمارے ملک کے اندر ہوتی ہیں, پر اب اجتماعی خودکشیاں بھی ہونے لگی ہیں. آخر یہ کیا ہوگا اس ملک کا؟ بس جو لوگ نا امید ہو گئے ہیں, بے سہارا ہو گئے ہیں, انہوں نے بڑی امیدوں سے یہ حکومت بنائی, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ان کی کوئی نجات نہیں ہے, اور جو زندگی ہے وہ پہلے ہی ناقابل برداشت بنی ہوئی تھی, اب تو اور بھی مشکل ہو گئی ہے. تو اس صورتحال میں لوگ خودکشیاں نہیں کریں گے تو کیا کریں؟ ویسے یہ بھی ہے کہ لوگ ملک بھی چھوڑ رہے ہیں. ملک چھوڑ کر جن کے تھوڑے بہت وسائل ہیں نئی زندگی کہیں اور جا کے بنانے کے, تو وہ چھوڑ رہے ہیں. بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. تو اس سے زیادہ بدتر حال کون تصور کر سکتا ہے؟ آتے پیپلز پارٹی ایک طویل جد و جہد رہی. پیپلز پارٹی کی بھٹو صاحب نے کی, انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لے کے سیاست میں آئے. وہ پارٹی پھر محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کو شہید نے رن کیا. آخر یہ اب جو ذمہ داری ہے ان پہ آ گئی ہے جو موجودہ حکمران ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, پیپلز پارٹی میں کوئی درار پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اب ہمیں دو دھڑنے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل, وہ تو ہو گئے جی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھٹو کے نام کے سوا پیپلز پارٹی نہیں چلتی. بھٹو مانا پیپلز پارٹی مانا بھٹو. باقی منشور وغیرہ یہ وہ جو ہے وہ بعد کی باتیں ہیں. لوگ ٹوٹلی لنک کرتے ہیں اس پارٹی کو بھٹو خاندان سے. تو جب کوئی بھٹو ادھر تھا تو یہ پارٹی تو چلتی آئی, باوجود اس کے کہ جو نئی قیادت تھی اور نئی پیپلز پارٹی جو بھٹو شہید کے بعد بنی, اس میں ویسے لوگ نہیں تھے جو پہلے تھے, اور نہ وہ اسی قسم کے کارنامے انجام دے سکے, حالانکہ 2 مرتبہ اقتدار میں بھی آئے. لیکن بھٹو کا لیبل جو ہے وہ حاوی ہے. اب گزشتہ الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی والوں نے بھٹو کا اپنا طوفان کھڑا کر دیا, اور اس میں مرحوم بے نظیر کی شہادت بھی تھی. لیکن کس وعدے پہ انہوں نے کہا کہ ووٹ دے, ووٹ کے ذریعے ہم اس کے خون کا بدلہ لیں گے. اب بھی حالانکہ 6 مہینے گزر گئے ہیں, انہوں نے FIR تک داخل نہیں کی, اور آخر اب 6 مہینے گزرنے کے بعد انہوں نے اقوام متحدہ کو درخواست دی ہے. اس کا کیا حشر ہوگا اس کی کوئی گارنٹی. آپ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ ان کیسوں کو فالو اپ کرے گا اور کوئی فیصلہ یا کوئی ایسا ٹھوس ثبوت لا کے ان قاتلوں کو بے نقاب کر سکے گا؟ پہلے میں وہ کمپلیٹ کروں جو بھٹو. تو اب بھی حالانکہ بھٹو نہیں ہیں جو بیٹھے ہیں ادھر, وہ ابھی تک بھٹو اس کے علاوہ وہ چل نہیں سکتے. جہاں جاتے ہیں تو بے نظیر کی تصویر آگے رکھتے ہیں, پھر اس کے پیچھے بیٹھتے ہیں. آصف زرداری بیرون ملک میں کسی آرگنائزیشن میں گیا ہے تو ادھر بھی بیوی کی تصویر ساتھ لے گیا ہے. تو یہ تو بھٹو مانا پیپلز پارٹی مانا بھٹو, اس کے بغیر یہ نہیں چل سکتی. اس لیے پیپلز پارٹی میں بڑی نمایاں داریں پڑ گئی ہیں, کیونکہ نہ صرف جو حکمران بنے ہیں ان کی نااہلی, بلکہ کسی بھٹو کی غیر موجودگی. تو نام پہ تو کس حد تک یہ چلے ہیں, لیکن اس کی غیر موجودگی محسوس ہو رہی ہے, اور اس میں داریں پڑ رہی ہیں, مضبوط ہیں. جو سچے مخلص اور وفادار بھٹو خاندان اور پیپلز پارٹی کے ہیں وہ ایک طرف ہو گئے ہیں, اور زرداری کے جو درباری ہیں, کشامدی ہیں, انہوں نے بڑے بڑے عہدے قابو میں کیے ہوئے ہیں, وہ ادھر الگ مزے لوٹ رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کا جو مستقبل ہے وہ اتنا روشن نہیں نظر آ رہا. اچھا, جیسے میں نے آپ سے سوال کیا کہ اقوام متحدہ میں آپ نے کہا کہ یہ لے کے گئے ہیں, اور اب جا کے اقوام متحدہ, کیا اقوام متحدہ اس جو قاتل تھے محترمہ بینظیر بھٹو کے, کیا ان کو کیف کردار تک پہنچا پائیں گے آپ ایز اے بینک سیاستدان اور ایک بزرگ؟ وہ بھی کوئی کلیئر بات سامنے نہیں ہے. اقوام متحدہ میں اب درخواست گئی ہے,
جو ہم نے سنا وہ درخواست سیکرٹری جنرل کو گئی تھی، اس نے سیکیورٹی کاؤنسل کے ایجنڈے پہ ڈال دی ہے. اب پتہ نہیں کب میٹنگ ہوگی سیکیورٹی کاؤنسل کی. میں تو سمجھتا ہوں کہ سپٹمبر اکتوبر میں شاید ہوتی ہے ان کی سیشنز، تو تب یہ آئے گا. ادھر مختلف قوتیں ہیں جن کا قبضہ ہے اقوام متحدہ پہ، خصوصاً سیکیورٹی کاؤنسل پہ. وہ آگے چلنے دے گی یا نہیں چلنے دے گی. لیکن اگر یہ چلے بھی، انویسٹیگیشن بھی ہو، ہمارے سامنے وہ رفیق حریری لیبنان کا جو پرائم منسٹر تھا، اس کے قتل کا مثال ہے. تو ادھر اقوام متحدہ نے انویسٹیگیشن کی اور $5-6 ملین خرچ بھی ہوئے، لیکن آخر میں کوئی رزلٹ نہیں نکلا، کچھ نہیں. تو اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کا جانا، اس میں جانا، یہ مطالبہ اس وقت تھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بنی تھی اور مشرف کی جو حکمرانی تھی اس میں اعتماد نہیں تھا، اس لیے اقوام متحدہ. لیکن اب تو پیپلز پارٹی کی اپنی حکمرانی ہے، یہ خود کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کرتے یہ کیس؟ اور وہ بھی میں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے، پرائم منسٹر کو بھی خط لکھا ہے اس پہ کہ یہاں آپ انویسٹیگیشن کرائیں اور خاندان کی نگرانی میں، ہماری نگرانی میں. ورنہ یہاں اگر کوئی انویسٹیگیشن ہوئی تو اس میں بھی کسی کا اعتماد نہیں بیٹھے گا، کیونکہ میر مرتضیٰ کے قتل کا مثال آگے ہی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جب پولیس نے گولیاں چلا کے اس کو مارا، اور ظاہر تھا کھلے میدان میں کھڑے تھے اس کے قاتل، لیکن کسی نے کوئی ایکشن نہیں لی. اور وہ کیس کے جو ثبوت تھے، جو ایویڈنس تھی، سب مٹانے کی کوشش کی گئی اور کیس ختم کیا گیا. یہ اتفاق سے 4-5 مہینے کے بعد ایک نگران حکومت بنی جس میں میں آیا نگران چیف منسٹر سندھ. تو میں نے دوبارہ اس کیس کو اٹھا کے دوبارہ انویسٹیگیٹ کرایا اور پھر چالان کرایا، ورنہ یہ کیس میں ختم ہو جاتا. تو اس لیے یہ جو انویسٹیگیشن ہے بے نظیر کے قتل کی، یہ ادھر ہمارے جو ادارے ہیں وہ کریں، لیکن خاندان کی ہماری نگرانی میں ہو تاکہ اس میں اعتماد پیدا ہو. اچھا، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ خاندان کی، اب سسی بھٹو بھی آئی ہیں ملک کے اندر اور فاطمہ بھی ہے، کیا آپ خاندان کے سربراہ ہیں، بڑے ہیں، تو ان کو کہا آپ نے کوئی مشورہ دیا کہ سیاست میں آنا اور سیاست کی طرف ان کا کوئی توجہ؟ وہ تو ابھی پڑھ رہی ہے جی، ابھی تو کالج میں ہے. وہ یہاں صرف پہلی مرتبہ اپنے خاندان کے علاقے میں، ملک میں یہ آئی ہے. وہ واپس جائے گی پڑھنے کے بعد، تو پھر دوسری بات ہوگی. فاطمہ بھی اتنی کوئی دیر یہاں نہیں رہی، وہ بھی ملک سے باہر رہی ہے اور وہ بھی تعلیمی اداروں میں رہی ہے. وہ بھی ابھی نہیں ہے، ابھی اچھی طرح سے واقف بھی نہیں ہوئی اس ملک سے. لیکن ہمارا خاندانی پیشہ تو یہی ہے، بھٹو مانا سیاست، سیاست مانا بھٹو. اور تو کچھ ہم جانتے نہیں ہیں، نہ کرتے ہیں زمینداری کے سوا، کیونکہ وہ ہمارا دال روٹی ہے، گزر ہے. تو آگے چل کے سیاست میں تو جانا ہی ہے اور ہمارا خاندان رہے گا سیاست میں. حالانکہ یہ کوشش کی جا رہی ہے اس وقت کہ ہمیں بھٹو خاندان کو بے دخل کیا جائے سیاست سے، اپنے علاقوں سے، اپنی زمینداری سے، اپنے جو برسوں سے ساتھی ہیں، ہم سفر ہیں، حمایتی ہیں، ان سب سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا، کسی بھی صورت میں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. جس سے بھی مقابلہ کرنا پڑے، جس میدان میں کرنا پڑے، جس طریقے سے کرنا پڑے، اس کی ہم صلاحیت اور حیثیت اور ارادہ رکھتے ہیں. ہم میدان چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں ہیں. بھٹو جو ہیں وہ جان دیتے ہیں لیکن بھاگتے نہیں ہیں. یہ بھگوڑے اور ڈیل کرنے والے دوسرے لوگ ہیں جو جب پھنستے ہیں تو گر جاتے ہیں، پھر منتھے کر کے جان چھڑا کے اور ولایتوں میں جا کے چھپتے ہیں. تو یہ بھٹو خاندان کی یہ روایت نہیں ہے. ہم اپنے خاندانی روایت پہ، خاندانی علاقے میں، خاندانی ملکیتوں پہ اپنا حق جو ہے اس سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوگا.
اچھا، جیسے آصف زرداری صاحب ابھی پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین بنے اور ان کو رن کر رہے ہیں پارٹی کو، انہوں نے آتے ہی ایک مفاہمت کی بات کی، ہر جگہ ہر پارٹی سے بیٹھ کے بات چیت ہوئی. کیا آپ کی طرف سے کوئی ایسا سلسلہ ہوا کہ زرداری صاحب نے کوئی بات چیت کا؟ نہیں، ہماری بات چیت تو ہے ہی نہیں ان سے، نہ ہوگی. لیکن یہ جو مفاہمت ہے یہ کیا بلا ہے؟ اس دھرتی پہ صرف پاکستان ہی ایک ملک ہے، دوسرے بھی ملک ہیں، وہاں بھی سیاست ہے، وہاں بھی گورنمنٹ اسمبلیاں ہیں، وہاں بھی جمہوریت ہے. یہ مفاہمت کیا بلا ہے؟ جمہوریت کا تو بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر ایک کی پارٹی ہوگی، اس پارٹی کا نظریہ ہوگا، منشور ہوگا، اصولیں ہوگی، ان اصولوں پر پارٹی جو ہے عوام میں جائے گی، عوام کی حمایت حاصل کرے گی اور پھر حکومت میں آئے گی اور قوم اور ملک کی خدمت کرے گی. یہ مفاہمت جو یہ چکر ہے وہ یہ ہے. ایک تو پہلا تو یہ کہ صدر مشرف کو دوبارہ صدر بننا تھا، باوجود اس کے کہ قوم نے اس کو مکمل طور پہ گزشتہ الیکشن میں ریجیکٹ کر دیا ہے، مسترد کر دیا. پھر بھی وہ صاحب یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ناظرین، ہمارا یہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے سردار ممتاز علی بھٹو صاحب کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست اور تمام چیزوں پہ. کہیں جائیے گا نہیں، ایک چھوٹے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوگا.